الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان دین کی باتیں، درود شریف کی فضیلت۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرامین حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ، جو بندہ اللہ پاک کی نعمت پر شکر ادا نہ کرے اور نہ ہی عاجزی کرے تو اللہ پاک اس بندے سے اس کا دنیاوی نفع بھی روک دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم کا ایک طبقہ کھول دیتا ہے۔ اب اللہ پاک چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ کتاب اللہ میں 3 چیزیں ایسی ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں، جس نے ان کی حفاظت کی وہ اللہ پاک کا حقیقی بندہ ہے، اور جس نے انہیں ضائع کیا وہ اس کا حقیقی دشمن ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 غسل جنابت۔ فرامین حضرت میمون بن مہران رحمت اللہ علیہ، عیب نکالنے والے بدترین لوگ ہوتے ہیں۔ جو بارگاہ الہی میں اپنا مرتبہ جاننا چاہے وہ اپنے اعمال پر غور کرے، کیونکہ جیسے اس کے اعمال ہیں ویسا ہی اس کا مرتبہ ہوگا۔ عالم اور جاہل دونوں سے بحث و مباحثہ نہ کرو، کیونکہ اگر عالم سے کرو گے تو وہ اپنا علم تم سے روک لے گا، اور جاہل سے کرو گے تو وہ تم پر غصہ ہوگا۔ جو قرآن پاک کی پیروی کرے تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے، یہاں تک کہ جنت میں پہنچا دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے قرآن اس کو نہیں چھوڑتا بلکہ اس کا پیچھا کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں گرا دیتا ہے۔ دنیا میں 2 ہی لوگوں کے لیے بہتری ہے، توبہ کرنے والے کے لیے اور بلندی درجات کے واسطے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اے نوجوانوں، اپنی جوانی اور چستی میں اپنی قوت و طاقت کو اطاعت الہی میں صرف کرو، اور اے بوڑھو، اب کس چیز کا انتظار ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے مرنے کے بعد کوئی میری طرف سے 100 درہم صدقہ کرے۔ جو تقدیر پر راضی نہیں اس کی حماقت کا کوئی علاج نہیں۔ فرامین حضرت وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ، دنیا و آخرت کی مثال 2 سوکنوں کی سی ہے، اگر ایک کو راضی کیا جائے تو دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گڑھے یعنی مٹکے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ جس نے اپنی خواہش کو اپنے قدموں کے نیچے رکھا شیطان اس کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ جو شخص عمل آخرت کے بدلے دنیا طلب کرے اللہ پاک اس کے دل کو الٹ دیتا اور اس کا نام جہنمیوں کے رجسٹر میں لکھ دیتا ہے۔ مصیبت مومن کے لیے ایسی ہے جیسے چوپائے کے لیے پاؤں کی بیڑی۔ جو کسی مصیبت میں مبتلا کیا گیا یقیناً وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے راستے پر چلایا گیا۔ میں نے ایک حواری کی کتاب میں پڑھا، جب تجھے آزمائش میں مبتلا کیا جائے یا فرمایا آزمائش والوں کی راہ پر چلایا جائے تو خود کو خوش نصیب سمجھ، کیونکہ یقیناً تجھے انبیاء کرام علیہم السلام اور صالحین کی راہ پر چلایا گیا ہے، اور جب تجھے نرمی و آسانی کی راہ پر چلایا جائے تو یقیناً تیرے لیے انبیاء اور صالحین کے علاوہ کسی دوسرے کی راہ منتخب کی گئی ہے۔ شیطان کو اولاد آدم میں زیادہ سونے اور زیادہ کھانے والا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس کی بردباری اس کی خواہش پر غالب آ گئی وہی زبردست عالم ہے۔ فرامین حضرت شمیت بن عجلان رحمت اللہ علیہ، جو شخص موت کو ہر وقت
پیش نظر رکھتا ہے اسے دنیا کی تنگی و خوشحالی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت عبید اللہ بن شمیت رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت شمیت بن عجلان رحمت اللہ علیہ کو فرماتے سنا کہ اللہ پاک نے مومن کی قوت اس کے دل میں رکھی ہے نہ کہ اس کے اعضاء میں۔ کیا تم نہیں دیکھتے ایک بوڑھا کمزور شخص دن میں روزے رکھتا اور رات میں عبادت کرتا ہے، جبکہ کوئی منافق نوجوان شخص اس سے عاجز ہوتا ہے۔ لوگ تین طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جو ابتدا ہی سے نیکی کے کاموں میں مشغول رہا اور اس پر ہمیش کی اختیار کی حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ مقربین میں سے ہے۔ نمبر 2، جس کی ابتدائی زندگی تو گناہوں اور غفلت میں گزری لیکن پھر وہ تائب ہو گیا، یہ اہل یمین یعنی دائیں جانب والوں یعنی جنتیوں میں سے ہے۔ نمبر 3، جو ابتدا ہی سے گناہوں میں مگن رہا اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، یا اصحاب شمال یعنی بائیں جانب والوں یعنی دوزخیوں میں سے ہے۔ فرامین حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ بچوں سے زیادہ مذاق نہ کیا کرو ورنہ ان کے نزدیک تمہاری قدر و منزلت کم ہو جائے گی۔ بے شک مغفرت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک بھوکے مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کون سا عمل آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے؟ فرمایا، بندہ مومن کو خوش کرنا۔ پوچھا، اس کے علاوہ کوئی اور بات جس سے آپ کو لذت حاصل ہوتی ہو؟ فرمایا، مسلمان بھائیوں پر خرچ کرنا۔ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو خود کو اور اپنے کانوں کو لہو و لعب اور مزامیر سے بچاتے تھے؟ انہیں جنتی باغوں میں داخل کرو۔ پھر فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، انہیں میری حمد و ثنا سناؤ اور بتاؤ کہ اب انہیں نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ فرامین حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ، جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ پاک کی اطاعت کر کے تعظیم بجا لائے تو اللہ پاک اپنی جنت کے ساتھ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اور جو شخص نافرمانی چھوڑ کر اللہ پاک کی تعظیم بجا لائے تو اللہ پاک اسے اس طرح عزت عطا فرماتا ہے کہ اسے جہنم میں داخل نہیں کرتا۔ مزید فرماتے ہیں، اللہ پاک سے مدد مانگو، وہ تمہیں اپنے سوا ہر ایک سے بے پرواہ کر دے گا، نہ تو تم سے بڑھ کر کوئی اللہ پاک کا نیاز مند ہو اور نہ ہی تم سے بڑھ کر کوئی اس کا محتاج ہو۔ فرامین حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ، جس نے اللہ پاک کی رضا کے لیے علم حاصل کیا، اللہ پاک اس کو اتنا عطا فرمائے گا جو اس کو کفایت کرے گا۔ خدا کی قسم، میں نے خواہشات اور اپنی رائے کی پیروی کرنے والوں کی باتوں اور کاموں میں ذرہ برابر بھلائی نہیں دیکھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پسند کرتے تھے کہ عمل میں اضافہ ہی کریں، کوئی کمی نہ کریں، تاکہ استقامت باقی رہے۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کسی جنازے میں حاضر ہوتے تو چند دنوں تک غم زدہ رہتے، اور یہ غم ان میں واضح طور پر دیکھا جاتا۔ جب ہم کسی جنازے میں جاتے یا کسی میت کے بارے میں سنتے تو ہم چند دن تک اس کے غم میں مبتلا رہتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسے وہ معاملہ درپیش ہوا ہے جو اسے جنت کی طرف لے جائے گا یا پھر دوزخ کی طرف، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اپنے جنازوں میں دنیا کی باتیں کرتے ہو۔ اگر بندہ اپنے گناہوں کی طرح اپنی عبادت کو چھپائے تو اللہ پاک اس کی عبادت کو ظاہر فرما دے گا۔ فرامین حضرت سفیان بن سعید ثوری رحمت اللہ علیہ، جو نیک کام میں حرام مال خرچ کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو پیشاب سے کپڑے کو پاک کرتا ہے۔ کپڑا پانی سے ہی پاک ہوتا ہے
اور گناہوں کو صرف حلال ہی مٹاتا ہے۔ جب تک خوف خدا کی شدت نہ ہو، عبادت کی طاقت اور عبادت پر مضبوطی کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اللہ پاک کا ڈر و خوف اور تقوی حاصل ہو۔ اسی وجہ سے علم کو فضیلت دی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بھی بقیہ تمام چیزوں کی طرح کوئی اہمیت نہ رکھتا۔ فرامین حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ، علم کا پہلا درجہ غور سے سننا، پھر خاموشی اختیار کرنا، پھر اسے یاد رکھنا، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا ہے۔ جب کوئی عالم لا ادری یعنی میں نہیں جانتا کہنا چھوڑ دیتا ہے تو ہلاکتوں میں پڑ جاتا ہے۔ غیبت قرض سے زیادہ سخت ہے۔ قرض تو لوٹا دیا جاتا ہے لیکن غیبت لوٹائی نہیں جا سکتی۔ وہ جگہ بدترین ہے جہاں بندہ گناہ کرتا رہے اور توبہ کیے بغیر وہاں سے چلا جائے۔ حکمت 3 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1 خاموش رہنے، نمبر 2 غور سے سننے، اور نمبر 3 محفوظ رکھنے سے۔ اور 3 خصلتوں کی وجہ سے حکمت کا پھل ملتا ہے۔ نمبر 1 ہمیشہ کے گھر جنت کی طرف رجوع کرنے، نمبر 2 دھوکے کے گھر یعنی دنیا سے دور ہونے، اور نمبر 3 موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے سے۔ اصحاب حکمت کے ساتھ بیٹھا کرو کیونکہ ان کی مجلس غنیمت، ان کی صحبت سلامتی اور ان کی دوستی عزت ہے۔ فرامین حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، جس نے علماء کو حقیر سمجھا اس کی آخرت کو نقصان ہوگا۔ جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ سچ بولنا میرے نزدیک قسم کھانے سے زیادہ اچھا ہے۔ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنے، خوب بھلائی کرنے اور کسی کو تکلیف نہ دینے کا نام حسن اخلاق ہے۔ فرامین حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ، اپنے مسلمان بھائیوں کی غلطیوں کو معاف کرنا بہادری ہے۔ غور و فکر ایک ایسا آئینہ ہے جو تجھے تیری نیکیاں اور برائیاں دکھاتا ہے۔ اللہ پاک کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ جن کاموں کے کرنے کا اس نے حکم دیا انہیں کرنے، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا جائے۔ اگر تو تقدیر الہی پر صبر نہیں کر سکتا تو اپنے نفس کی تقدیر پر بھی صبر نہیں کر سکے گا۔ فرامین حضرت عبداللہ بن عون رحمت اللہ علیہ، اے میرے بھائیو، میں تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہوں۔ نمبر 1 قرآن پاک کہ دن رات اس کی تلاوت کرتے رہو۔ نمبر 2 مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اور نمبر 3 مسلمانوں کی عزتوں کے درپے ہونے سے بچو۔ اللہ پاک نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے دن کا استقبال کیا مگر اس کو مکمل نہ کر سکے، اور کتنے ہی ایسے ہیں جنہوں نے آنے والے دن کا انتظار کیا مگر اس کو پا نہ سکے۔ اگر تم موت اور اس کی مسافت پر غور کرو تو ضرور خواہشات اور اس کے دھوکوں سے نفرت کرو گے۔ توبہ کرنے والوں کے دل اس شیشے کی مانند ہوتے ہیں جس میں ہر شے نظر آتی ہے۔ ان کے دل نصیحت کو جلدی قبول کرتے ہیں اور وہ نرمی کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ فرامین حضرت احمد بن حرب رحمت اللہ علیہ، نیکوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی صحبت میں رہنا، ان کے افعال و اقوال دیکھ کر عمل کرنا انسانی قلب یعنی دل کے لیے اس سے زیادہ کوئی بات نافع یعنی نفع بخش نہیں۔
مجھے اس شخص پر تعجب ہے جسے معلوم ہے کہ اس کے آگے سجی ہوئی جنت اور پیچھے بھڑکتی ہوئی جہنم ہے، پھر بھی اسے نیند آ جائے۔ فرامین محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ، جو حسن معاشرت سے کام نہ لے وہ عقل مند و دانا نہیں، اور جو معاشرت میں کوئی چارہ کار نہ پائے وہ انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ پاک اس کے لیے کشادگی اور اس سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے۔ بے شک اللہ پاک نے جنت کو تمہارے نفسوں کی قیمت قرار دیا ہے، لہذا اسے اس کے غیر کے بدلے میں نہ بیچو۔ فرامین حضرت یحییٰ بن خالد رحمت اللہ علیہ، جب اچھی بات سنو اسے لکھ لیا کرو، جب لکھ لو تو اسے یاد کر لیا کرو، اور جب یاد کر لو تو اسے بیان کر دیا کرو۔ دنیا آنے جانے والی چیز ہے اور مال عارضی ہے۔ ہم سے پہلے لوگ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ہم اپنے بعد والوں کے لیے عبرت ہیں۔ فرامین محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ، جب اللہ پاک کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس میں 3 خصلتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1 دین کی سمجھ بوجھ، نمبر 2 دنیا سے بے رغبتی، اور نمبر 3 اپنے عیوب کی معرفت۔ دنیا فنا کا گھر اور گزارے کا مقام ہے۔ نیک و خوش بخت لوگوں نے اس سے اعراض کیا، جبکہ بدبخت لوگوں کے ہاتھوں سے یہ تیزی سے نکل بھاگی۔ اس کے پیچھے پڑا رہنے والا بدبخت، جبکہ اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا خوش بخت ہے۔ یہ اپنے فرما برداروں کو تکلیف میں ڈالنے والی، پیروکاروں کو ہلاک کرنے والی اور اپنے سامنے جھکنے والوں سے خیانت کرنے والی ہے۔ فقر اس کی مالداری اور زیادتی اس کا نقصان ہے، اور اس کے ایام بدلتے رہتے ہیں۔ زمین ایک شخص کے حق میں روتی اور ایک شخص کے خلاف روتی ہے۔ جس کے لیے روتی ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جو اس کی پیٹھ پر اللہ پاک کی اطاعت بجا لاتا ہے، اور جس کے خلاف روتی ہے یہ وہ بد نصیب ہے جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کے سبب زمین کو بوجھل کر دیا ہے۔ فرامین حضرت ابو یعقوب فرقد سبخی رحمت اللہ علیہ، پیٹ والے کے لیے پیٹ کی وجہ سے ہلاکت ہے کہ اگر اسے نہ بھرے تو کمزور پڑ جاتا ہے، اور اگر بھرے تو بوجھل ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ 7 سال تک خود کو کسی گناہ سے بچاتا رہے تو اس کے بعد وہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا۔ اے لوگو، دنیا کو دایا اور آخرت کو ماں بنا لو۔ کیا تم اس بچے کو نہیں دیکھتے جو خود کو دایا کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا اور اپنی والدہ کو پہچاننے لگتا ہے تو دایا کو چھوڑ کر خود کو ماں کے حوالے کر دیتا ہے۔ بے شک آخرت بھی تمہاری ماں کی طرح ہے، اور قریب ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تورات شریف میں پڑھا ہے کہ جس نے دنیا پر غمگین حالت میں صبح کی تو اس نے اپنے رب پر ناراضی کی حالت میں صبح کی۔ جو کسی مالدار کے پاس بیٹھا اور اس کے لیے عاجزی کی تو اس کا 2/3 دین چلا گیا، اور جس نے مصیبت پہنچنے پر لوگوں کے سامنے اس کی شکایت کی تو گویا اس نے اللہ پاک کی شکایت کی۔ فرامین حضرت ابو حازم رحمت اللہ علیہ، جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا پروردگار تمہیں پے در پے نعمتیں عطا فرما رہا ہے اور تم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہو تو تمہیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ دنیا میں جو زندگی گزر چکی ہے وہ خواب کی طرح ہے، اور جو باقی ہے وہ تمنائیں ہیں۔ دنیا میں جو چیز بھی تجھے خوش کرتی ہے اس کے ساتھ تجھے غم زدہ کرنے والی چیز ضرور ہوتی ہے۔ بے شک آخرت کا ساز و سامان دنیاوی زندگی میں بہت سستا ہے، لہذا اس سستے زمانے میں اس سے زیادہ اکٹھا کر لو، کیونکہ جب اس کے خرچ کا دن آئے گا تو پھر یہ نہ تھوڑا حاصل ہو سکے گا نہ زیادہ۔ فرامین حضرت یحییٰ بن ابو کثیر
رحمت اللہ علیہ، نیکیاں یاد رکھنا اور گناہوں کو بھول جانا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ علم جسمانی راحت و آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمہیں کسی شخص کی بردباری تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو، اور کسی کی امانت داری بھی تمہیں تعجب میں نہ ڈالے، حتیٰ کہ اس کی طمع و لالچ کا مشاہدہ کر لو، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کس کروٹ بیٹھے گا۔ علم کی میراث سونے کی میراث سے بہتر ہے، اور نیک سیرت ہونا موتیوں سے بہتر ہے۔ 3 چیزیں جس گھر میں ہوتی ہیں اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 1 فضول خرچی، نمبر 2 زنا، اور نمبر 3 خیانت۔ فرامین حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ، کسی نے پوچھا آدمی کو کس طرح معلوم ہو کہ وہ مخلص ہے؟ فرمایا، جب وہ نیک کام کرنے میں پوری کوشش کرنے کے باوجود اس بات کو پسند کرے کہ میں معزز یعنی عزت والا نہ سمجھا جاؤں۔ آپ سے پوچھا گیا لوگوں میں سب سے زیادہ غمزدہ شخص کون ہے؟ فرمایا، جو سب سے زیادہ بد اخلاق ہے، دل میں ہیبت کا وجود اور بارگاہ الہی میں اپنی گزشتہ بد اعمالیوں سے گھبراہٹ تمہاری حیا کا پتہ دیتے ہیں۔ حیا خاموشی کا سبق دیتی ہے اور خوف پریشان رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے ہم نشین بنو جس کے اوصاف تم سے باتیں کریں، اور اس کے پاس مت بیٹھو جس کی زبان تم سے باتیں کرے۔ فرامین حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ، برے لوگوں کی صحبت کی نحوست سے نیک بندوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ شکر یہ ہے کہ نظر نعمت عطا کرنے والے پر ہو، نہ کہ نعمت پر۔ جو اللہ پاک کی طرف سے رحمت و عطا دیکھ کر اس سے محبت کرے، وہ محبت میں مخلص نہیں۔ فرامین حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنے دل، زبان اور نفس کی اصلاح کے لیے 10 سال گزارے۔ ان میں مجھے سب سے زیادہ مشکل دل کی اصلاح معلوم ہوئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے سنا، میں نے ہر شے کا علاج کیا، لیکن نفس کے علاج سے مشکل کوئی علاج نہ پایا، حالانکہ یہ نفس میرے نزدیک سب سے زیادہ حقیر ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بزرگوں نے معرفت کیسے حاصل کی؟ فرمایا، انہوں نے اپنے حقوق چھوڑ دیے اور خدا کے فرائض میں لگ گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، عارف کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا، یاد الہی میں سستی نہ کرے، حق بندگی ادا کرنے سے نہ اکتائے، اور خدا کے سوا کسی سے دل نہ لگائے۔ بھوک بادل ہے، بندہ بھوکا ہوتا ہے تو دل پر دانائی اور حکمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جسے کرامات عطا کی گئی ہوں حتیٰ کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو، تو اس سے دھوکہ نہ کھانا، یہاں تک کہ دیکھ لو وہ نیکی کا حکم دینے، برائی سے منع کرنے، اللہ پاک کی حدود کی حفاظت کرنے اور شریعت کی بجا آوری میں کیسا ہے۔ فرامین حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک اس بندے کا دل نہیں کھولتا جس میں 3 چیزیں ہوں۔ نمبر 1 باقی رہنے کی چاہت، نمبر 2 مال کی محبت، اور نمبر 3 کل کا غم۔ لوگوں کی بری اور گھٹیا عادتوں کی تفتیش نہ کرو، بلکہ اپنے بارے میں اسلامی اخلاق کی تفتیش اور چھان بین کرو، یہاں تک کہ تم فرما بردار ہو جاؤ اور تمہارے دل میں اور تمہارے نزدیک تمہارے حال کی قدر بڑھ جائے۔ علم کے سوا ساری دنیا جہالت، اخلاص کے بغیر سارا عمل غبار کے بکھرے ہوئے ذرے ہیں، اور اخلاص والے عمل میں بھی تم ڈرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ عمل قبول ہوا یا نہیں۔ علم کا شکر عمل ہے اور عمل کا شکر علم کی زیادتی ہے۔ پیٹ بھرنا غفلت کی اصل ہے۔
آدمی گناہ پر ڈٹا رہتا ہے تو اس کے تمام نیکیوں میں نفسانی خواہش کی آمیزش رہتی ہے، اور جب تک وہ ایک گناہ پر بھی ڈٹا ہوا ہے اس کی نیکیاں خالص نہیں ہو سکتی، نیز وہ اپنی نفسانی خواہش سے خلاصی نہیں پا سکتا جب تک وہ اپنے نفس کی ان تمام چیزوں سے نکل نہ جائے جن کو وہ پہچانتا ہے کہ یہ اللہ پاک کو ناپسند ہیں۔ اس علم سے افضل کسی کو کوئی چیز عطا نہیں کی گئی جس کی وجہ سے بندے کی اللہ پاک کی طرف محتاجی بڑھے۔ بندوں کے لیے 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ نمبر 1، جو اللہ پاک سے ڈرے گا اللہ پاک اسے امان دے گا۔ نمبر 2، جو اس سے امید رکھے گا وہ اپنی امید کو پہنچے گا۔ نمبر 3، جو نیکیوں کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرے گا وہ اس کی نیکیاں قبول کرے گا اور 1 کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرے گا۔ نمبر 4، جو اس پر توکل کرے گا وہ اس کا توکل قبول فرمائے گا، اسے نفس کے سپرد نہیں کرے گا اور اس کے معاملے کی ذمہ داری خود لے گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا وہ کون سا عمل ہے جسے آدمی کرتا رہے یہاں تک کہ اپنے نفس کے عیبوں کو جان لے؟ فرمایا، آدمی اپنے نفس کے عیب اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک اپنے تمام احوال میں نفس کا محاسبہ نہ کرے۔ عرض کی گئی وہ کون سا مرتبہ ہے جس پر فائز ہونے والا مقام عبودیت پر فائز ہوتا ہے؟ فرمایا، جب تدبیر چھوڑ دے۔ عرض کی گئی وہ کون سا مرتبہ ہے جس پر فائز ہونے والا مقام صدق پر فائز ہوتا ہے؟ فرمایا، جب اللہ پاک کے حکم اور منع کرنے کے معاملے میں اس پر توکل کرے۔ امید ہر گناہ کی زمین، حرص ہر گناہ کا بیج اور ٹال مٹول ہر گناہ کا پانی ہے۔ ندامت ہر اطاعت کی زمین، یقین ہر اطاعت کا بیج اور عمل ہر اطاعت کا پانی ہے۔ جتنا تم اپنی دنیا کو گراؤ گے اتنا تم اپنی آخرت بناؤ گے، جتنا تم اپنے نفسانی خواہش اور اپنی شہوت کی مخالفت کرو گے اتنا تم اپنے مولا کو راضی کرو گے، جتنا تم اپنے دشمن شیطان اور اس کی دشمنی کو جانو گے اتنا تم اپنے رب کو پہچانو گے۔ جو برا گمان رکھتا ہے وہ یقین سے محروم ہوتا ہے، جو بے فائدہ گفتگو کرتا ہے وہ صدق سے محروم ہوتا ہے، اور جو فضول کاموں میں مشغول ہوتا ہے وہ پرہیزگاری سے محروم ہوتا ہے، اور جو ان تینوں چیزوں سے محروم ہوتا ہے وہ ہلاکت میں پڑتا ہے اور اسے دشمنوں والے رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب اللہ پاک کا دیدار ہی ہے، اور جنت تو اعمال کا ثواب ہے۔ حضرت احمد بن محمد بن سالم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی، اے استاد، اصل غذا کیا ہے؟ فرمایا، ہمیشہ ذکر کرنا۔ اس شخص نے کہا، میں اس بارے میں نہیں پوچھ رہا بلکہ میں تو انسانی جان کے قائم رکھنے والی شے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے بندے، چیزیں اللہ پاک ہی کے سبب قائم ہیں۔ اس شخص نے عرض کی، میری مراد یہ نہیں بلکہ میں تو اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جس کے بغیر چارہ نہیں۔ آپ نے فرمایا، اے جوان، اللہ پاک کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ فرامین حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ، آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا دشوار ہے۔ جس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے نفس انہی کی خصلت و عادت اختیار کر لیتا ہے۔ عمل کی روح اخلاص ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر محض پتھر ہے، اسی طرح عمل بغیر اخلاص کے محض
غبار ہے۔ نصیحت کی بات، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا رزق تمہیں فرائض و واجبات سے غافل نہ کر دے، اس طرح تم اپنی آخرت برباد کر دو گے۔ حالانکہ رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ پاک نے لکھ دیا ہے۔